یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، کیا مطلب؟ اے میرے محبوب محمد کے غلاموں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت صاحب تفسیر ابن کثیر یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت روایت لاتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن سے آگے نہ بڑھا جائے۔ آقا کریم سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب ہے کہ حضور کی سنت سے آگے نہ بڑھا جائے، یعنی قرآن و سنت کو مقدم رکھا جائے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع رکھا جائے۔ یہ ہے مطلب اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا کریم اسلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو حضور نے ارشاد فرمایا بما تحکم، اے میرے غلام، جب تو یمن میں جائے گا تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں بکتاب اللہ، حضور اگر میرے پاس کوئی مسئلہ آیا تو میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آقا کریم فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے قرآن مجید سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے متعلق نہ حل ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ بسنت رسول اللہ، آقا پھر میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کروں گا، سنت سے اس فیصلے کو تلاش کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے اس فیصلے کا حل میری سنت میں بھی نہ ملے تو پھر؟ تو عرض کرتے ہیں اجتہد رأیی، آقا اگر مسئلہ مجھے قرآن میں بھی نہ ملا، مسئلہ مجھے اپنے نبی کی سنت میں بھی نہ ملا، تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر اجتہاد اختیار کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کا جب یہ جواب سنا نا تو اب لفظ سنیے، روایت کے امام ترمذی نے بیان کیا فضرب فی صدرہ، حضور نے شفقت سے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مارا، شفقت سے، اور حضور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، او کما قال، فرمایا تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کے نمائندے کو وہ فکر عطا فرمائی ہے، وہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ جس سوچ پہ اس نے عمل کر کے اپنے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ یعنی حضور نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب یہ تعریف کس بات پہ فرمائی؟ تو یہاں صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور نے تعریف اس لیے فرمائی کہ حضرت معاذ بن جبل نے قرآن و سنت کو مقدم رکھا، اپنی فکر کو مؤخر رکھا کہ حضور سب سے پہلے میں قرآن و سنت سے مسئلہ تلاش کروں گا، اگر قرآن و سنت میں بات ملی تو پھر اس کی پیروکاری کروں گا، لیکن اگر قرآن و سنت میں مجھے مسئلہ نہ ملا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی کسی جو ہے وہ نص کے اوپر، اس کی علت پر میں قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے پر عمل کروں گا اور اس کا حل تلاش کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی رائے کو مؤخر رکھا۔ تو لہٰذا اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، زندگی کا حسن چاہتے ہیں، زندگی کا جمال چاہتے ہیں اور زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تائید چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہوگا، قرآن و سنت کو اپنے آگے رکھنا ہوگا، تو پھر زندگی کا جمال نصیب ہوگا۔